السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے جے ہیلتھ ٹی وی۔ کبھی کبھی آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے سن ہو جاتے ہیں جیسے کسی نے سوئیاں یا اس میں پرکنگ کی ہو یا سوئیاں چلا دی ہیں، اور آپ کہتے ہیں شاید میں غلط بیٹھ گیا تھا۔ دل کو حوصلہ دیتے ہیں کہ شاید میرے غلط پوسچر سے یہ پرابلم ہو گئی، لیکن یہی سن ہونا بار بار ہو اور اگین یہ عمل دہرایا جائے اور بغیر کسی وجہ کے ہو، تو کیا ہم اس کو نارمل بات کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کا جواب بالکل ایسا نہیں ہے۔ بالکل اس کو ہم نارمل بات نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک گھنٹی ہے کہ جسم میں کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایسا حل بتاؤں گا جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، پرابلم پہ بات کرتے ہیں کہ پرابلم ہے کیا۔ پرابلم ہے بیسیکلی نمبنس اور ٹنگلنگ، یعنی کہ جسم کے کسی حصے کا سن ہونا۔ دنیا میں تقریباً 20 سے 30% لوگ اس مصیبت کا شکار ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی وقت نملیسنس اور ٹنگلنگ کا شکار رہتے ہیں، یعنی کہ ان کا جسم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت سن ہوتا ہے۔ پاکستان میں ظاہر ہے یہ شرح زیادہ ہوگی، خاص طور پر چونکہ شوگر اور وٹامن کی کمی ہوتی ہے، تو اندازاً یہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ 30 سے 40% لوگ نملنگ یا ٹنگلنگ کا شکار رہتے ہیں یا نمنس کا شکار رہتے ہیں، یعنی ہر 3 میں سے ایک بندہ یا ایک شخص یا ایک بندی اس مسئلے کا شکار ہے۔ اس پرابلم کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آئے۔ اے جے ہیلتھ ٹی وی سے ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا ہے، اس کو میڈیکل کی زبان میں اگر میں کرنا چاہوں تو اس کو پیرا ایستھیزیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ میڈیکل کے لینگویج میں اس کو پیرا ایستھیزیا کہیں گے، یعنی کہ نمنس جہاں پہ ہو جائے اور ٹنگلنگ جہاں پہ ہو جائے، کسی پیشنٹ کو مسئلہ ہو تو اس کو یہ کہتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یا جسم کے کسی بھی حصے کا سن ہونا اور اس میں سوئیاں چبھنے جیسا احساس ہو، اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی برننگ ہو، ہلکی سی جلن ہو، اور ایسے فیلنگ محسوس ہو کہ جسم میں ہلکی سی بجلی دوڑ گئی ہے۔ تو یہ علامات بیسیکلی نرو سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو نروز ہیں یا اعصاب ہیں وہ صحیح سگنل نہیں دے رہے، اور جسم میں جو کمیونیکیشن کا نظام ہے بقول وہ پی کے فلم کے وہ گل ہو چکا ہوا ہے۔ وہ عامر خان کی فلم ہے پی کے، بڑی اچھی فلم ہے، میں اکثر اس کو دیکھتا ہوں۔ تو اس کے مطابق کہ جسم کا جو نرو کا نظام ہے وہ گل ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وائٹامن B12 بھی بعض اوقات اس کی ڈیفیشنسی بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ وائٹامن B جو ہے یہ بیسیکلی، بلکہ وائٹامن جو ہے یہ نروز کی خوراک ہوتی ہے۔ ظاہر نروز کو خوراک نہیں ملے گی تو یہ خرابی پیدا کریں گے۔ پھر شوگر ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، شوگر کی وجہ سے بھی یہ اعصاب ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات گردن کے موہرے اور کمر کے موہروں کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کو ہم سروائیکل یا لمبر سپائنڈولائسس کہتے ہیں، جہاں پہ نرو جو ہے وہ دب جاتی ہے، یعنی کہ وہ سپریس ہو جاتی ہے، تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایسے پیشنٹ بھی دیکھ رہے ہیں جن میں خون کی کمی، جس کو انیمیا کہتے ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ نظر آتا ہے۔ انگزائٹی اور سٹریس وہ تو ہے ہی ہے پاکستان میں، تو جی بالکل پاکستان میں اگر انگزائٹی اور سٹریس کے بغیر آپ زندگی گزار لیں تو آپ جانتی ہیں، تو یہ بھی ایک کردار ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ پرابلمز ہیں جہاں پہ مطلب ان وجوہات کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ہم تھوڑا سا انسولین پہ بات کر لیتے ہیں، پینکریاس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پینکریاس آپ کو پتا ہے ایک ایسا آرگن ہے جو کہ معدے کے پیچھے، یہ اگر معدہ ہے تو اس کے پیچھے پینکریاس ہوتا ہے۔ اس کا جو کام ہے وہ انسولین نامی ہارمون کو بنانا ہوتا ہے، اور انسولین کا کام آپ کو پتا ہے کہ جو بلڈ سٹریم میں شوگر ہوتا ہے یا آتا ہے، وہ جگر کے تھرو ہے، وہ معدے کے تھرو ہے، اس کا کنٹرول، اس کو متعدل رکھنا، وہ اس انسولین کا کام ہے۔
جب یہ انسولین صحیح طریقے سے پروڈیوس نہ ہو سکے، اس کی وجوہات بھی بہت ساری ہیں، میدے کی بات کریں، لبلبا ٹھیک کام نہ کرے تو ظاہر ہے بلڈ اسٹریم میں شوگر بڑھ جاتی ہے، اور یہی شوگر، یہی چینی کا لفظ میں استعمال، مٹھاس یا مطلب شوگر جو ہے وہ نروز کو کمزور کر دیتے ہیں، تو پھر جب یہ نروز سن ہوتے ہیں تو اس کو ہم نیروپیتھی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی فلاسفی۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو علامات سن ہونے کی ہیں اور کمزوری بھی ساتھ میں ہے، اور ساتھ میں بعض اوقات بولنے کا مسئلہ بھی پیدا ہو، اور ورٹائگو یعنی کہ چکر بھی محسوس کریں، تو یہ علامات اس وقت سٹروک کی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ مذاق ختم ہے۔ جب سٹروک کی کنڈیشن ہو جائے، اوپر جو میں نے علامات بتائی ہیں، تو آپ نے ایمرجنسی کنڈیشن ہوگی، فوراً سے پہلے کسی بھی نزدیکی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں آپ نے رابطہ کرنا ہے تاکہ ایک زندگی بچائی جا سکے۔ کچھ میں ٹیسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، یہ خون کی جانچ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں جو کہ ڈائگنوزز میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ وائٹامن B12 آپ لوگوں نے پیشنٹ کا ضرور چیک کروانا ہے۔ بلڈ شوگر، اس میں HbA1c جو 3 ماہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیتے زیادہ بہتر ہے۔ تھائرائیڈ پروفائل ضرور کروائیں، اور اگر مسئلہ زیادہ ہو تو MRI یا ایکس رے کی طرف بھی جانا چاہیے۔ تو یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کروائیں تاکہ پراپر ڈائگنوزز ہو۔ اگر پراپر ڈائگنوزز ہوں گی تو پھر پراپر علاج بھی ہو سکتا ہے۔ پریکاشنز پہ بات کر لیتے ہیں کہ کون سی احتیاطیں کرنی ہے۔ زیادہ تر ایک ہی پوزیشن میں نہ کھڑا ہونا ہے اور نہ ہی بیٹھنا ہے۔ ڈائٹ آپ نے بیلنس رکھنی ہے، کہ زیادہ فاسٹ فوڈ نہیں، زیادہ مطلب سبزیاں نہیں، ایسی ڈائٹ لیں جس میں وائٹامنز ہو۔ پانی آپ زیادہ سے زیادہ پئیں، اور روزانہ واک 40 منٹس صبح شام اگر ہو سکے تو بہتر ہے، نہیں تو ایک وقت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ احتیاطیں جو آپ نے ہر صورت کرنی ہے۔ اور ایک چیز، اگر موبائل پر زیادہ جھکے رہتے ہیں تو اس کو میری طرح کم کر دینا ہے۔ وہ کم کریں گے تو پوسچر ٹھیک ہوگا، نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو یہ اعصاب ہوتے ہیں نا گردن کے، یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مذاق کر رہا ہوں، کہنے کا مطلب ہے کہ زیادہ موبائل پہ فوکس، یہ جھکنا بھی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، علامات موجود ہوں تو ہومیوپیتھی ہوتی ہے۔ ہمارا چینل AJ-Health-TV ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پہلی میڈیسن آپ سے ڈسکس کروں گا، اس کا نام ہے ہائپیریکم، اور یہ اعصابی درجے کی بہترین میڈیسن ہے۔ جب چبھن اور ٹنگلنگ کا احساس ہو تو اس سے بڑھ کے میڈیسن نہیں ہو سکتی۔ ایک اور میڈیسن کالی فاس، اعصابی کمزوری کی بہترین میڈیسن۔ تھکن اور سٹریس، دماغی کام اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو سٹریس موجود ہے تو اس کو استعمال کریں۔ اگلی میڈیسن ہے فاسفورس۔ اس میں جلن اور سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو، ایسی علامات ہو تو آپ اس کو استعمال کریں۔ اور ایک میڈیسن پلمبم مٹیلیکم، شدید نمنیس ہوتی ہے اس میں اور مسل ویک ہوتے ہیں، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ آرسینک البم بہترین میڈیسن ہے۔ جلن ہے اور جلن کے ساتھ ظاہر ہے بے چینی ہوگی، معدے کے مسائل ہوں گے اور کمزوری ہوگی، ویکنس اور سن ہونا ہوگا۔ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام ہے علامات بتائیں دعا پوچھیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمیں علامات بھیجتے ہیں، ہم آپ کو جواب کے طور پر میڈیسن بھیجتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں 0322441644 پر۔ آپ نے صرف ایک ہمیں میسج بھیجنا ہے کہ I want to join your group، یا میں آپ کا گروپ جوائن کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو لنک بھیجوں گا، اپنا نام ضرور بھیجوائیں، اپنا شیئر کا نام بھیجوائیں، میں آپ کو لنک بھیجوں گا، اس لنک کو کلک کریں، واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں۔ ایک ڈسکلیمر دے دوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے پیشنٹ سے، ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، کنسلٹ کریں، اور بغیر کنسلٹیشن کے میڈیسن استعمال نہ کریں۔ ہم سے رابطہ کرنا ہے تو ہم پروفیشنل ہیں، بالکل ہم تھوڑی سی نامنل اپنی کنسلٹنسی ضرور چارج کریں گے، آپ سے میڈیسن بتا دیں گے، لیکن فری والا کام نہیں ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ٹی وی۔ دس از ڈاکٹر عقیل جاوید، AJ-Health-TV، عقیل جاوید ہیلتھ ٹی وی، AJ-Health-TV کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ